السلام علیکم، اسد آپ کی خدمت میں دین اسلام کے نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام 23 سالہ جدوجہد قائم کیا، اس کی بنیادی خصوصیات کی تھیں، اس کا ہیئت اسٹرکچر کیا تھا، وہاں کس طرح کے افراد تیار ہوئے تھے۔ لیکن وہاں ایک اور بھی فیکٹر تھا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سارے نظام کو قائم کرنے میں ایک طرف وہ طبقہ تھا جو کفار و مشرکین کا تھا، جو شروع میں مکے میں کورس تمام صحابہ کو ستاتے رہے، پھر ہجرت کے بعد انہوں نے باضابطہ جنگ مسلط کر دی، اور اس پہ پے در پے مختلف جنگیں ہوتی رہیں، بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک کا ایک سلسلہ ہے جسے ہم بیان کر چکے آئے۔ لیکن ایک فیکٹر ایسا تھا جو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی قوت حاصل ہو گئی تھی، اور وہاں کا جو عرب کے اندر جو پہلے ایک نظام چل رہا تھا، ان کا اپنا ایک دین، اپنا ایک سسٹم تھا، تو اس کے مقابلے میں جب یہ سسٹم آیا تو ان لوگوں نے اس کے آگے جب وہ طاقت سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اعراب کہا ہے۔ اچھا، یہ سر تسلیم خم کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو تھے کہ واقعی مخلص تھے، یعنی شروع میں ان کے اپنے خداؤں پہ اور اپنے رسم و رواج پہ، آباء و اجداد کی تہذیب پہ بڑا اعتماد تھا، ان کو اس کے حق ہونے پہ اور سچ ہونے پہ یقین تھا۔ لیکن مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد، ان کی کامیابی اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی اپنی ناکامی نے ان پہ یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارا دین صحیح نہیں ہے۔ نتیجہ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیا۔ میں یہاں پہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ خلافت کے دور پہ داخل ہوں گے تو اعراب کا جو ہے ذکر بڑے تسلسل سے آئے گا، اور ان کی اس نظام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور خلفائے راشدین نے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کی تھی، تو اس کو ڈھانے میں جو ہے وہ مسلسل اس کی کوشش میں لگے رہے۔ تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ ہر اعرابی کو اور ہر قبیلے کے ہر فرد کو جو ہے آپ منافق سمجھ لیں، لیکن یہ کہ ان میں اکثریت جو ہے، جو ان کی لیڈرشپ تھی، وہ ایسے ہی تھی۔ اور اس کے لیے آپ چاہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 جو ہے وہ دیکھ لیں، اور ان کی کیفیت کو مزید بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں جو ہے منافق اور کافر جو ہیں، ان میں جو ہیں زیادہ تر موجود ہیں ان اعراب میں۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو شروع کیا تھا تو شروع میں نے جزیرہ نما عرب کا جو آج سعودی عرب اور کویت اور یمن وغیرہ کا جو پورا خطہ ہے، اس کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انہی خطوں کو تھوڑی سی اعراب کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو خطے ہیں جو عموماً ہمارے یہاں عام طور پر کتابوں میں پڑھائی گئی کہ یہ بہت سیاسی طور پر پسماندہ تھا اور یہاں کوئی بڑی قوتیں نہیں تھیں، یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط بیانی کی گئی ہے، ہمارے یہاں تاریخ صحیح بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جنوب میں یہ جو یمن ہے اور اس کے برابر میں عمان جس کا کیپٹل مسقط ہے، اور پھر یہاں سے جب آپ خلیج فارس ہے، ایران اور عربوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ خلیج فارس ہے یا خلیج ہے، لیکن معروف طور پر خلیج فارس ہی کہا جاتا ہے، جس میں ابھی وہ ہرمز کو بند کرنے کا جو ابھی ایران اور اسرائیل جھڑپ ہوا، اس میں ایک ریاست موجود ہے جس کو بحرین کہتے ہیں۔ یہ سارا اس وقت ایران کے زیر نگی تھا، یہ ایرانی ریاست یا صوبہ یا اسٹیٹ کہہ لیں، یہ کی حیثیت سے موجود۔ اسی طرح جنوب میں یمن سے تھوڑے سے اوپر آئے ہیں تو یہ نجران تھا، اور نجران میں بیشتر جو ہیں یہ عیسائی تھے، اور ان کے جو ہے تعلقات رومن امپائر سے موجود تھے۔ اسی طرح یہ کویت سے لے کر کے یہ پورا جو سعودی عرب کا مشرقی علاقہ ہے، جس میں آج جو ہیں وہ ریاض ان کا کیپٹل ہے، یہاں سے لے کر کے یہ عراق کے عین تمر تک یہ پورا جو ہے جس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں ماضی میں، یہ پورا جو ہے رومن کے حصے میں تھا، جو بعد میں پھر ایرانیوں نے ان میں سے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جس کا ذکر سورہ روم میں آیا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کے قریب کے زمین میں جو ہے روم شکست خوردہ ہو گئے اور ایران کو جو ہے فتح یابی ہوئی، تو پھر بعد میں رومن دوبارہ قابض ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جو مشرقی علاقہ اور ان کی جو پھر شمال کی طرف آپ جائیں تو ان کے جو قبائل ہیں ان سب کے بھی رومن حکومتوں سے تعلق تھا، اور یہ ان کے جو ہے وہ زیر کمان۔ تو ان میں جو ہے جو مشہور قبیلے تھے، اب جیسے یمن کی بات کی جائے تو کچھ قبیلے بہت پرانے تھے اور ماضی میں ان کی شاندار حکومتیں رہی تھیں، جیسے سبا ہے، آپ کو پتہ ہوگا ملکہ سبا کی نسل کے یہ لوگ تھے، تو یہ اپنے آپ کو ایک شاندار
تہذیب کے علمبردار مانتے تھے۔ اسی طرح یمن میں ایک حمیری قبیلہ تھا، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کے اندر بڑی شخصیات اور بڑی سیاسی دور گزرا ہے ان کا۔ کسی زمانے میں مکے میں بھی جو ہے ان کا اثر و رسوخ تھا، یہ کعبہ کے یہ غلاف وغیرہ انہی کی جو ہے وہ متعارف کردہ ہے۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آیا تو انہوں میں سے کچھ لوگ جو مخلص تھے انہوں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن اکثریت نے اس کو اپنی شکست سمجھا اور وقتی طور پر یہ جو ہے ایمان لے آئے۔ حمیری اور سبا کے علاوہ مشرق میں اگر آپ جو بحرین اور اس کی طرف جائیں تو بنو حنفیہ جو ہیں، یمامہ کی طرف نجد کے لوگ ہیں۔ اسی طرح شمال مغرب میں بنو اسد ہیں، بنو بکر ہیں، بنو تے ہیں، بنو حذیل ہیں۔ اطراف مدینہ تھا، بنو زبیان ہیں، بنو ویز ہیں، ذوالقصہ ہیں، بنی حارث ہیں۔ یہ وہ قبائل تھے جو اعراب کہلاتے ہیں بنیادی طور، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ توبہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 دیکھیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ یہ اعراب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تسلیم کر لیا۔ تو یہ جو آیت جس پس منظر میں کہی گئی، یہ قبیلہ بنو اسد ہی تھا جو آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا رہا، اور پھر جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی ہو گئے، پھر حنین بھی فتح ہو گیا، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو یمن میں جو بات آئی حمیریوں کی جو سیاسی قوتیں تھیں، یہ بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مسلمانوں کو جو سیاسی غلبہ حاصل ہوا ہے وہ نبوت، اس کی وجہ انہوں نے جانی کہ نبوت ہے، لہٰذا اس نبوت کے مقابلے میں وہ انہوں نے بھی نبوت کا فلسفہ لے کے آئے، اور یہ یمن کے لوگوں نے وہاں اپنا ایک نبی انہوں نے بنا لیا اور اس نے وہاں بغاوت اختیار کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں۔ پھر جو ہے وہ وہاں جو ہے اس کا مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے اس کو شکست دی۔ وہ ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس کی، بڑی ایک جدوجہد ہے، اس میں کیسے کیسے قربانیاں دی گئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرقی علاقہ جو بنو حنفی یمامہ کا علاقہ تھا، بنو حنفیہ وغیرہ، ان کے یہاں جو ہے وہ مسلمہ کذاب کا جو آپ نے ذکر جو ہے وہ بڑے سنا ہوگا، اور انہی کے شمال میں عیسائی قبیلہ تھا جس کی عورت سجاج جو تھی، جس نے پھر مسلمہ سے نکاح کر لیا تھا، اس کی بیوی بن گئی تھی، اور ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پوری صف بندی کی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ نبوت میں اسے شریک کیا جائے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ کہ آپ کا آخری وقت تھا، آپ رحلت فرما گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ فوج کشی کی، صف بندی کی۔ تو یہ جو قبائل ہیں، یہ جو ایک دو نہیں ہیں، یہ درجنوں کے ہیں، اور ہمارے یہاں جو عموماً بیان کیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو سارے قبائل یہ سمجھا کہ بھئی وہ جو چونکہ ہم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنڈر ہو گئے تھے، اب یہ بغاوت کر کر کے اس نظام کو، اس ریاست کو ختم کرنے کا اچھا موقع ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ پورے بغاوت پہ آمادہ ہوئے، اور ہمارے یہاں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تو یہ پوری بات نہیں۔ زکوٰۃ کے منکر چند قبائل تھے جو مدینہ کے ارد گرد موجود، جبکہ بقیہ قبائل نے مختلف بہانے کیے تھے اور کہا تھا کہ بھئی وہ ہم تو نہیں مانتے، یعنی جو شراب پہ پابندیاں ہیں یہ ہم نہیں مانتے، یہ جو 4 نکاح محدود کر دیا گیا ہے، عورتیں تو ہماری ذوق ہیں، اس کی پابندی نہیں قبول کرتے۔ کسی نے کہا کہ بھئی ہمیں نماز کی آزادی دی جائے، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ بغاوت اتنا شدید تھا کہ سوائے حرمین میں، یعنی خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی کے علاوہ جو ہے کہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس سے آپ اس بغاوت کا اندازہ کر لیں۔ تو اس بغاوت کو جو شخص جس نے کنٹرول کیا اور جس نے قابو میں کیا، وہ واحد تنہا جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ نہ کر سکتا ہے، کیونکہ دوسرے صحابہ اس محلال کا شکار تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ یکسو تھے، اور گو کہ انہوں نے اسامہ بن زید کا وہ لشکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرحلے میں تیار کیا تھا، اس کو جو ہے رومیوں کے مقابلے میں بھیج چکے تھے۔ تو صحابہ کے اندر اور بھی وہ تھا کہ ہماری ایک لشکر وہاں جا چکی ہے تو ہم یہ اندرونی بغاوت سے کیسے نمٹیں گے۔ لیکن پہلے مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود چند قبائل کو جو مدینے کے بالکل قریب تھے ان کو اپنے ایک لشکر کے ذریعے جو ہے وہ شکست دے چکے تھے۔ پھر آپ نے 6 ٹیمیں بنائیں، اور 6 ٹیموں میں جو ہے وہ چیدہ صحابہ جیسے حضرت علی ہیں، جیسے سعد بن وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ان چند صحابہ کی قیادت میں 6 لشکر جو ہے وہ بھیجے مدینے کے ارد گرد کے قبائل کو سرنڈر کرنے کے لیے، اور وہ کامیاب لوٹے۔ اور پھر اس کے بعد جو دور دراز جتنے تھے علاقے جہاں بغاوتیں ہوئی تھیں، ان کے لیے 12 لشکر تیار ہوئے۔ بعض لشکر ایسے تھے جو
ایک سے زائد مرتے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لشکر کی قیادت کی، یعنی پہلے ایک بار گئے، ایک علاقے کو سرنڈر کرنے پہ مجبور ہوئے، پھر دوسرے علاقے پہ گئے، پھر تیسرے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 علاقے کو کیا۔ پھر اور بھی متعدد صحابہ کی قیادت میں جیسے علاء ہیں، حذیفہ ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، تو مجموعی طور پہ 12 لشکر یہ روانہ کیے گئے اور پورے بغاوت کو انہوں نے پسپا کیا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکریوں کو ایک خط دیا تھا، اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے اور اب بھی اس پہ قائم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنی بستی سے جو ہے وہ باہر جو ہے مسلمانوں کی لشکر کی طرف آ جائے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ اس میں مشکل اس کو پیش آ رہی ہے تو اپنی جگہ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرے۔ تو مسلمانوں کے لشکر جب بھی مخالفین کے کسی علاقے میں پہنچا تو انہوں نے جو ہے وہ یہی چیز اپنائی کہ وہ خط جو ہے وہ اعلانیہ پڑھتے تھے، اور اس کو سن کر کے جو مخلصین تھے وہ مسلمانوں کی لشکر کی طرف آ جاتے تھے یا اپنی جگہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے۔ تو بقیہ جو باغی تھے ان کی سرکوبی کی گئی، اور یہ اس طرح جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جس کو یہ اعراب نے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، آپ نے اپنی فراست سے دوبارہ جو ہے اس کو قائم کر دیا۔ چونکہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا ہے تو اب ہم جو ہے دور خلافت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ ہم تفصیلاً آگے بات کریں گے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔